آج امریکہ بھر میں تھینکس گیونگ کا تہوار منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر بننے والے خصوصی پکوان کا مرکز ہوتا ہے ٹرکی، جو کہ ایک بڑی مرغی سے بھی دگنے سائز کا پرندہ ہے۔ اس سال امریکی اندازاً 4.5 کروڑ ٹرکی پکائیں گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ 2 کی جان امریکی صدر نے بخش لی ہے۔ آئیے ملتے ہیں ان 2 خوش نصیب ٹرکی سے اور جانتے ہیں اس روایت کی دلچسپ تاریخ۔ ملیے ڈرم سٹک اور وش بون سے، جنہیں واشنگٹن میں VIP پروٹوکول دیا گیا۔ پرتپاک استقبال، ہوٹل میں ایک شاندار کمرہ اور نیشنل ٹرکی فیڈریشن کی ایک پریس کانفرنس میں شرکت۔ یہ دونوں ٹرکی ریاست منیسوٹا میں پلے ہیں اور انہیں لوگوں نے ایک عوامی مقابلے میں وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس رسمی تقریب کے لیے چنا تھا، جس میں امریکی صدر تھینکس گیونگ کے موقع پر ایک ٹرکی کو آزاد کرتے ہیں۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ منانے کی روایت 1864 سے چلی آ رہی ہے اور وائٹ ہاؤس میں تھینکس گیونگ کے موقع پر دعوتوں کے لیے ٹرکی لانے کی تاریخ 100 سال سے بھی پرانی ہے۔ لیکن پھر 1963 میں جب صدر جان ایف کینیڈی کے سامنے ایک ٹرکی پیش کی گئی جس کے گلے میں نوش فرمائیے جناب صدر کا سائن تھا، تو صدر کینیڈی نے یہ کہتے ہوئے اس ٹرکی کی جان بخش دی کہ چلو ہم اسے بڑا ہونے دیں گے۔ اس وقت کے بعد سے وائٹ ہاؤس میں کبھی کبھی تھینکس گیونگ کے موقع پر ایک ٹرکی کی جان بخشی کی جانے لگی، لیکن پھر 1989 میں صدر بش نے اسے ایک باقاعدہ سالانہ ایونٹ بنا دیا۔ صدر اوباما نے اپنے آخری سال میں ایک کی بجائے ٹیٹر اور ٹاٹ نامی 2 ٹرکیز کو آزاد کیا اور پھر اس سال صدر ٹرمپ نے بھی۔ As many of you know, I have been very active in overturning a number of executive actions by my predecessor. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنے سے پہلے صدر کے کئی حکم ناموں کو ختم کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کاؤنسل کے سٹاف نے مجھے بتایا ہے کہ ٹیٹر اور ٹاٹ کی جان بخشی کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، تو ٹیٹر اور ٹاٹ آپ دونوں سکون کا سانس لے سکتے ہیں۔ So Tater and Tot, you can rest easy. وائٹ ہاؤس کی طرف سے آزاد کیے جانے والے ٹرکی ریاست ورجینیا میں گابلرز ریسٹ نامی جگہ پر لے جائے جاتے ہیں، جہاں وہ اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اس سال جب لاکھوں ٹرکی امریکی دسترخوانوں کی زینت بنیں گے تو ڈرم سٹک اور اس کا دوست وش بون گابلرز ریسٹ میں اپنی باقی زندگی مزے سے گزارنے جا رہے ہیں۔